حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بادشاہ جو ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ میں آ پہنچا، اس بادشاہ نے کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیوں بنایا، چلیے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ حج کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کی راجدھانی صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی جگہ یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غصے میں جل بھن کر یمن گیا، وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ بھر کر اس کو گندگی سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، خانہ کعبے کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے جانوروں کو چھین لیا۔ اس میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب جو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا اصلی نام شیبہ تھا۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عبادت کرنے والے و جاہد تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑی تکلیف پہنچی، چنانچہ آپ اس معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے ابرہہ کی فوج میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جب ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قد، روبدار اور نہایت ہی خوبصورت آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جہاں و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ بے حد متاثر ہو گیا۔ بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر پوچھا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کا تشریف لانا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کی فوج کے سپاہی ہاک لائے ہیں، آپ ان سب جانوروں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلے والے اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا مرتبہ کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹ سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا گھر ہے، وہ خدا اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی انداز میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے عزتی کی ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبہ کو ڈھا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے پوچھ تاچھ کرنے والا کون ہوں؟ اس بات چیت کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ مکہ والوں سے فرمایا، تم لوگ اپنے اپنے مال اور جانوروں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر آپ اپنے خاندان کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے جا کر خانہ کعبہ میں گئے۔ دروازے کو ہلکا پکڑ کر بہت ہی بے قراری اور
عجیجی کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگی: اے اللہ، بے شک ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے ماننے والوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنی فوج کا جتھا اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا، مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ابرہہ کی فوج نے اس ہاتھی کو بہت مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی سبل میں حاضر ہوا۔ ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کی ان فوجوں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور شور سے پتھر کی بارش شروع کر دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کا لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرکھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی پتھر کی برسات خداوند قہار بجبار کے قہر بغضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سوار پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ اور اس کے ہاتھی اس طرح تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا تو انہیں چبائے ہوئے بھوج جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ کے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامات کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ تمام اہل عرب ان کو ایک خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے بزرگوں کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔